اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا۔ علم دین کی نشر و اشاعت میں سے ایک ذریعہ اللہ تعالی کی طرف اللہ کی بندوں کو دعوت دینا اور تبلیغ دین حق کرنا، جو نبیوں اور رسولوں کا وظیفہ اور پیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سنیں اور اس موضوع کی اہمیت کو اچھی طرح جانیں اور پہچانیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، صحیح حدیث، ذرا سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف بلایا تو اسے اتنا اجر اور ثواب ملے گا جتنا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، جب کہ ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اسے اتنی سزا یا اتنا گناہ ملے گا جتنا اس پر چلنے والے کو گناہ اور پاپ ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے اور قرآن سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا، تبلیغ دین حق کرنا، یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب والے اعمال میں سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کی دعوت سے، آپ کی تعلیم سے کوئی آدمی راہ راست پر آ جائے، راہ حق پر آ جائے اور اس پر چلنے لگے تو اتنا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا جتنا چلنے والے کو ملے گا۔ لہذا میرے بھائیو، ساتھیو، اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں اور لوگوں کو بلانے میں اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دو، تاکہ آپ کی عمر کارآمد اور مفید ہو سکے۔ اللہ توفیق بخشے، آمین۔